سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأتباعه الذين اتبعوا هديه. أما بعد، قال كعب رضي الله عنه: والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير ولم يجمعهم كتاب حافظ يريد بذلك الديوان. قال كعب: فقل رجل يريد أن يتغيب يظن أن ذلك سيخفى له ما لم ينزل فيه وحي من الله عز وجل. وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال فأنا إليها أصعد. فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه واتفقت أغدو لكي أتجهز معه فأرجع ولم أقض شيئا وأقول في نفسي أنا قادر على ذلك إذا أردت. فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى استمر بالناس الجد فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه ولم أقض من جهازي شيئا. ثم غدوت فرجعت ولم أقض شيئا فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى أسرعوا وتفارت الغزو. فهممت أن أرتحل فأدركهم فيا ليتني فعلت ثم لم يقدر ذلك لي. فاتفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزنني أني لا أرى لي أسوة إلا رجلا مغموسا عليه في النفاق أو رجلا ممن عذر الله تعالى من الضعفاء. محترم دوستو بزرگو، ہر انسان میں دو صفت میں سے ایک صفت ضرور ہوتی ہے. ایک کو عربی میں نشاط، کیس، جس کو ہم اردو میں چستی اور پھرتی کہتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے جس وقت کام کا تقاضا ہے اس وقت اس کام کو پورا کر دینا. اس کو نشاط، چستی اور پھرتی کہتے ہیں، عربی میں کیس بھی کہتے ہیں. اس کے مقابل ایک بری صفت ہے جس کو عجز کہتے ہیں عربی میں، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ کام کا جس وقت تقاضا ہے اس وقت اس کو انجام نہ دینا بلکہ ٹال مٹول کرنا، جس کو دوسرے الفاظ میں تسویف بھی کہتے ہیں. اچھے لوگ جو ہوتے ہیں ان کو جو صفت پسند ہے وہ نشاط اور پھرتی والی صفت. میری ذمہ داری اچھے کام کو کرنے کی کس وقت ہے اس وقت میں اس کو انجام دے دوں، چاہے وہ کام عبادات کی لائن سے ہو، چاہے وہ کام معاملات کی لائن سے ہو، ویوہار کی لائن سے ہو، کسی بھی لائن سے وہ کام ہو، لیکن جس وقت اس کا تقاضا ہے اس وقت انجام دے دینا، یہ اچھے لوگوں کی صفت ہے. اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سیرت ہے. دیکھو، عصر کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پڑھائی. جیسے ہی سلام پھیرا فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان سے مسجد سے نکلے اور اپنے گھر میں تشریف لے گئے. آپ کی یہ عادت شریفہ نہیں تھی کہ سلام پھیرنے کے بعد فوراً اٹھ کر جلدی سے چلے جاتے. صحابہ نے پہلی مرتبہ دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیر کر تیزی سے اپنے گھر تشریف لے گئے. پریشان ہو گئے صحابہ، بس واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھنے پر جواب میں ارشاد فرمایا، بات یہ تھی
کہ میرے گھر میں چاندی کا ایک پارٹ، ایک ٹکڑا رکھا ہوا تھا، جو مجھے یاد آ گیا کہ میں نے اس کو اب تک صدقہ نہیں کیا ہے، اس لیے میں نے یہ سوچا کہ رات آنے سے پہلے میں اس کو صدقہ کر دوں، تاکہ پوری رات وہ یہاں میرے ذمے بوجھ بن کر نہ رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے۔ یہ ہے سیرت کہ چاندی کا ٹکڑا صدقہ کرنا تھا، تو نماز کے بعد فوراً جیسے ہی یاد آیا، فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کا انتظار کیے بغیر آپ نے شام ہونے سے پہلے اس کو صدقہ کرنے کا حکم دے دیا۔ یہ اچھے لوگوں کی صفت ہے کہ وہ کام میں پھرتی سے کام لیتے ہیں، جس وقت تقاضا ہوتا ہے اس وقت اس کو انجام دے دیتے ہیں، اور اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف فرمائی ہے۔ اور علامہ ابن ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے تو اپنی کتاب حلیۃ الاولیاء میں ایک محدث سے نقل فرمایا ہے کہ عدۃ الکریم نقد و تعجیل، جو شریف انسان ہوتا ہے، جس میں شرافت ہوتی ہے، جس میں بھلائیاں ہوتی ہے، وہ ہمیشہ اس کا کام نقد رہتا ہے، نقد کام۔ اس کے مقابلے میں بری صفت ہے جس کو ٹال مٹول کرنا کہتے ہیں، کہ کام اس وقت واجب ہے لیکن وہ انجام نہیں دیتا ہے۔ عبادات کی لائن میں بھی یہی ہوتا ہے، معاملات کی لائن میں بھی یہی ہوتا ہے۔ ایک آدمی کو کسی جگہ کا سفر ہوائی جہاز سے کرنا ہے، تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ وہ 5 گھنٹے پہلے سے تیاری کرتا ہے، لیکن اس کی تیاری میں ٹال مٹول اگر ہو جاتا ہے، 5 گھنٹے پہلے بھی تیاری شروع کرتا ہے اور اس کی تیاری میں ٹال مٹول ہوتا ہے کہ ابھی تو 5 گھنٹے باقی ہے، اس لیے دوسری ضروریات میں لگ جاتا ہے، تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ فلائٹ چھوٹ جاتا ہے۔ اور کوئی آدمی فرتیلا ہوتا ہے، 1 گھنٹہ پہلے تیاری شروع کرتا ہے تو وہ ایئرپورٹ پہنچ کر اپنی فلائٹ میں بیٹھ بھی جاتا ہے۔ نمازوں کے اوقات میں ہم دیکھتے ہیں کہ جس آدمی میں چستی اور پھرتی ہوتی ہے وہ اذان کے انتظار میں رہتا ہے، وہ جماعت کے انتظار میں رہتا ہے، لیکن جس آدمی میں سستی ہوتی ہے تو وہ تھوڑا یہ کام نمٹا لو پھر چلے جائیں گے، یہ کام نمٹا لو پھر چلے جائیں گے، حتیٰ کہ وہ کام نمٹتے مساجد میں سلام پھیرنے کا وقت ہو جاتا ہے، اس کو جماعت ملتی نہیں ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب امت مسلمہ کو معاملات سکھائے، ویوہار سکھائے، خرید و فروخت کا طریقہ سکھایا، تو اس میں خاص طور پر یہ بات بھی سکھائی کہ جو آدمی کسی چیز کو خریدتا ہے اس کی وہ قیمت حتی الامکان نقد ادا کرے۔ کیسی؟ نقد۔ مطل الغنی ظلم، بخاری شریف کی روایت ہے۔ ایک آدمی کے پاس پیسے ہیں، اس نے کوئی چیز خریدی ہے، دینے کے لیے پیسے ہیں لیکن وہ گھر میں رکھتا ہے، سامنے والے کو کے لیے ٹال مٹول کرتا ہے، کل دوں گا، پرسوں دوں گا، 1 مہینے میں دوں گا، 2 مہینے میں دوں گا، حالانکہ اس کے پاس پیسے موجود ہیں۔ غنی کہاں؟ غنی وہ مال والا ہے، اس کے پاس پیسے ہیں دینے کے، ٹال مٹول کرتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کا یہ ٹال مٹول کرنا اس کے لیے ظلم ہے، یہ ظلم ہے، اس پر ظلم ہے۔ کس پر؟ جس سے اس نے خریدا ہے۔ یہ ویوہار میں اللہ کے رسول نے چست اور پھرتی کے ساتھ رہنے کا طریقہ سکھلایا۔ اس لیے یہ سستی کے ساتھ رہنا اور اعمال میں لاپرواہی کرنا، اس کے وقت پر انجام نہ دینا، یہ کمینوں کی صفت ہے۔ اسی لیے ایک تابعی سے شعب الایمان میں علامہ بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ میں نے سستی کو اور ٹال مٹول کرنے کو شیطان کے لشکروں میں سے ایک لشکر پایا جس نے انسانوں کو ہلاک کر رکھا ہے۔ اس وجہ سے کہ ایک آدمی کو اللہ جب زندگی دیتا ہے وہ ٹال مٹول عمل میں کرتا رہتا ہے، توبہ میں ٹال مٹول کرتا رہتا ہے، تو جس نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب اس کی موت آتی ہے تو وہ خالی ہاتھ جاتا ہے، یعنی اس کی زندگی میں اعمال نہیں ہوتے ہیں۔ وہ یہ ٹال مٹول کرتا ہے کہ جب بوڑھا ہوں گا
تو اس وقت نمازیں پڑھنے کا ہی ہے نا، اس وقت فرصت ہی فرصت ہے، یہ سمجھ کر وہ اپنی نوجوانی میں عمل نہیں کرتا ہے۔ اس لیے یہ ٹال مٹول کرنا یہ اچھی صفت نہیں ہے، یہ نیک لوگوں کی صفت نہیں ہے، بلکہ یہ برے لوگوں کی صفت ہے۔ یہ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ملتا ہے، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، کس سے؟ عجز سے۔ عجز کی تشریح علماء کرام نے یہی ٹال مٹول کرنے سے کی ہے کہ جو چیز ادا کرنا واجب ہے اس کو ادا کرنے میں انسان ٹال مٹول کرے۔ الغرض میں نے جو حدیث مبارک کی تلاوت فرمائی ہے وہ غزوہ تبوک کے واقعے کا ایک حصہ ہے، اس سے پہلے اس کے 2 حصے بیان کر چکا ہوں۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک لمبا واقعہ غزوہ تبوک کے متعلق یہاں بیان کیا گیا ہے، جس میں انہوں نے پہلے تو اپنی حالت بیان کی ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر میری حالت کیا تھی، مالی حالت کیا تھی، میری بدنی حالت کیا تھی، میرا بدن کتنا طاقتور تھا، مجھ میں کتنی صحت اور تندرستی تھی۔ پھر انہوں نے مالی حالت بیان کی کہ میں مالدار تھا، کسی موقع پر اتنا مالدار نہیں تھا جتنا مالدار میں غزوہ تبوک کے موقع پر تھا، حتیٰ کہ میرے پاس 2 سواریاں تھیں۔ لیکن اس وقت 3 حالتیں ایسی تھیں کہ جن 3 حالتوں کی بنیاد پر انسان اگر اس غزوے میں نہ جانا چاہے تو نہیں جا سکتا تھا۔ 3 حالتیں تھیں۔ حضرت کعب فرماتے ہیں اس میں سے پہلی حالت، جو سفر تھا بہت لمبا تھا، مدینہ منورہ سے مقام تبوک تقریباً 500 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اتنا لمبا سفر اب تک نہیں ہوا تھا، اتنا لمبا سفر 500 سے زائد ہے، اس لیے سفر بھی بہت لمبا تھا، اور جس کے مقابلے میں جانا تھا وہ رومی طاقت تھی، بہت بڑا لشکر تھا، طاقتور لشکر تھا، اس سے پہلے کبھی اتنے بڑے لشکر سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ 2 لاکھ کے قریب آدمیوں کا لشکر، جنگجوؤں کا لشکر، رومی لشکر تھا۔ دوسرے نمبر پر مسلمانوں کی جو جماعت اس وقت غزوے کے لیے نکلی تھی، جہاد کے لیے نکلی تھی، وہ 30,000 سے زائد لوگ تھے، اور اتنی بڑی تعداد آج تک کسی غزوے میں گئی نہیں تھی، جس کی وجہ سے کسی کی حاضری ہو نہیں سکتی تھی ان کے پاس، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین کے پاس حاضری لینے کا کوئی رجسٹر نہیں تھا کہ سب کی حاضری لی جائے، اتنی بڑی تعداد تھی، اور حاضری کا کوئی رجسٹر نہیں تھا، کیونکہ حاضری کا جو رجسٹر ہے وہ سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سن ہجری 20 میں اپنے زمانے میں، اپنی حکومت کے زمانے میں انہوں نے جاری فرمایا۔ اس سے پہلے اسلام کی ان دنوں میں اللہ کے رسول کی بعثت سے لے کر حضرت عمر کی خلافت تک کسی نے بھی جنگجوؤں کی حاضری کا رجسٹر نہیں بنایا تھا۔ سب سے پہلے دفتر اور رجسٹر جس ذات نے بنایا وہ حضرت عمر ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی سب سے پہلے جو رجسٹر بنایا وہ جو سب سے پہلے اسلام لایا اس کے حساب سے بنایا، اسلام میں سبقت کرنے والے لوگوں کے حساب سے بنایا کہ کس کو کن کا نام پہلے لکھا جاوے، پھر اس کے بعد کن کو کتنا عطیہ سالانہ روزی دی جائے، مستقل انہوں نے ایک ترتیب سے رجسٹر بنایا، ایک ترتیب بنائی۔ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کو اتنا، احد میں شریک ہونے والے صحابہ کو اتنا، فتح مکہ میں شریک ہونے والے صحابہ کو اتنا، جو جتنا زیادہ سخت غزوہ تھا اس کے حساب سے ان کی روزی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا وظیفہ زیادہ مقرر فرمایا۔ اسی لیے مکہ کے کچھ لوگ قریشی حضرات جو صحابہ میں تھے لیکن وہ بہت بعد میں اسلام لائے، فتح مکہ کے وقت اسلام لائے، ایسے لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے شکایت بھی کی تھی کہ آپ ہمیں وظیفہ کم دیتے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نے جو رجسٹر بنایا ہے وہ خاندان کے حساب سے نہیں کہ قریشی حضرات کو مقدم کیا جائے گا، ایسا نہیں ہے، میں نے جو
اپنا رجسٹر بنایا ہے وہ اسلام میں سبقت کرنے والے لوگوں کے حساب سے بنایا ہے، چاہے وہ کسی بھی قبیلے کا ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی رجسٹر اور دفتر نہیں بنایا گیا تھا کہ جس کی وجہ سے سب کے نام لکھے جائے اور حاضری لی جائے، ایسا نہیں تھا۔ اس لیے ہر آدمی، کوئی بھی آدمی ہو، چاہے وہ حاضر ہو اس غزوے میں چاہے حاضر نہ ہو، کسی کا بھی پتہ چل سکتا نہیں تھا کہ کون غیر حاضر ہے۔ اس لیے اگر کوئی نہ جانا چاہے تو وہ یہ سوچ کر کہ اللہ کے رسول کو کیا پتہ چلے گا کہ میں آیا نہیں ہوں، یہ سوچ کر بھی نہیں جا سکتا تھا، یعنی ایسی حالت تھی۔ ہاں الا یہ کہ اللہ کی جانب سے وحی آ جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا جائے کہ یہ آدمی غزوے میں شریک نہیں ہوا ہے، یہ الگ بات ہے۔ باقی ویسے دفتر کے ذریعے سے پتہ نہیں چل سکتا تھا کیونکہ دفتر ہی موجود نہ تھا۔ دو باتیں۔ تیسری بات، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ کے جو حالات تھے اس وقت کے، وہ حالات بھی تھوڑے اچھے نہیں تھے، غربت زیادہ تھی اور باغ پک چکے تھے، یعنی کھجور کی کھیتی تھی ان کی، اور وہ کھجور کے بالکل پکنے کا اور اس کے اتارنے کا وقت تھا۔ اس وقت سخت گرمی کا موسم تھا، جس کی وجہ سے لوگ یہ چاہتے تھے کہ اپنی جگہ پر رہ کر اپنے باغات کی خدمت کر کے کھجور کو اتارے، اور سال بھر کی روزی کا انتظام اسی سے ہوتا تھا۔ اس لیے یہ تیسری بات تھی کہ جس کے ذریعے سے اگر انسان نہ جانا چاہے تو نہیں جا سکتا تھا۔ یہ تین باتیں تھی سامنے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت تو بہت اچھی تھی، یہ تینوں باتیں ہونے کے باوجود حضرت کعب فرماتے ہیں کہ میرے دل میں ارادہ تھا کہ میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف لے جاؤں۔ حالانکہ وہ بھی، ان کی بھی دلی تمنا تھی، ان کے دل میں بھی یہ بات تھی کہ میرا باغ بھی پک چکا ہے، ان کو بھی ضرورت تھی پھل اتارنے کی، لیکن پھر بھی انہوں نے ارادہ یہ بنایا تھا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوے میں شریک ہو جاؤں۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ اپنی تیاری کے لیے وہ گھر سے نکلے، سفر لمبا تھا، اس میں اپنی ضروریات کی تیاری کی بہت ضرورت تھی، سفر کی ضروریات، اس لیے وہ خریدنے کے لیے بازار گئے، لیکن کام نہ ہوا۔ شام کو واپس آ گئے گھر پہ۔ ایک دن اسی طرح گزرا کہ چلو یہ سوچنے لگے کہ آئندہ کل کر لوں گا، یہ آئندہ کل جو کر لوں گا، یہ جو بات آئی اس کی وجہ سے یہ بات ٹلٹی گئی، اور انہوں نے تیاری اس وقت تک نہیں کی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مدینہ منورہ سے روانہ ہو گئے۔ اس وقت بھی یہ سوچ رہے تھے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حالانکہ ارادہ تھا اسی لیے بازار جاتے تھے، ارادہ تھا اسی لیے بازار جاتے تھے تاکہ اپنی ضروریات خریدے، لیکن وہاں جا کر پھر وہ واپس تشریف لے آتے تھے۔ ارادہ تو تھا اتنے حالات کے باوجود بھی، اس لیے وہ پکے سچے صحابی تھے، لیکن ٹال مٹول اس طرح ہو گیا کہ جس کی وجہ سے وہ شریک نہ ہو سکے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح میں اپنے صحابہ کے ساتھ نکلے، اس وقت بھی ان کے دل میں یہ بات آئی کہ چلو میں مالدار ہوں، میرے پاس اسباب موجود ہے، میرے پاس سواریاں موجود ہے، اس لیے میں تیزی سے اپنی سواری پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کے ساتھ جا ملوں گا، ان کو نکل جانے دو، آج میں تیاری کر لیتا ہوں۔ ایک دن ہو گیا، لشکر آگے نکل گیا، شام کو وہی بات واپس پیش آئی کہ وہ نہ نکل سکے۔ صبح میں انہوں نے ارادہ کیا واپس کہ آج میں واپس تیاری کر لیتا ہوں اور انشاءاللہ نکل جاؤں گا، لیکن وہی ٹال مٹول کی بنیاد پر جا نہیں سکے، یہاں تک کہ 3 دن ہو گئے۔ اب ظاہر بات ہے کہ لشکر 3 دن میں تو کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہوگا۔ اکیلے اب اتنا لمبا سفر کرنا یہ بہت دشوار ہو چکا ان کے لیے، کیونکہ سفر لمبا تھا، راستہ نیا تھا، پہلی مرتبہ اس جانے کا موقع تھا، اور طویل سفر تھا، سخت گرمی کا زمانہ تھا، دشمنوں کے خطرات موجود تھے۔ ایسے وقت میں وہ اکیلے جائیں سفر میں، یہ ان کے لیے بہت مشکل تھا۔ اس لیے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں ارادہ ہونے کے باوجود میرے لیے اللہ نے مقدر نہیں کیا، اس لیے میں نہیں جا سکا۔
اس لیے اس کے بعد ان کا ارادہ ختم ہو گیا، کیونکہ اب اکیلے جانا بہت مشکل تھا۔ یہ نقصان کس چیز کا ہوا؟ یہ ٹال مٹول کا۔ کس کا ہوا بھائی؟ ٹال مٹول کا، کہ آدمی اگر اپنے ارادے میں پختہ ہونے کے باوجود اگر وہ کام کرنے میں ٹال مٹول کرے گا تو ایسے وقت میں پھر وہ کام سے اسی طرح ہٹتا جائے گا اور آخر میں وہ کام کو انجام نہیں دے سکے گا۔ اس لیے اسلامی تعلیم ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم کسی بھی خیر کے کام میں، بھلائی کے کام میں ٹال مٹول نہ کریں، بلکہ بھلائی کے کام کا جب وقت آ جائے فوراً اس کو انجام دے دیں۔ جب اللہ کے راستے میں جانے کا ہمارا بھی وقت ہوتا ہے تو بہت سارے ساتھی تو جس وقت نکلنے کا وقت ہوتے ہیں اس وقت نکل جاتے ہیں، لیکن بہت سارے ساتھی کل آؤں گا، پرسوں آؤں گا، ترسوں آؤں گا، جس کے نتیجے میں ایسا ہو جاتا ہے کہ جماعت 40 دن پورا کر کے واپس آ جاتی ہے، لیکن وہ صاحب یہاں رہ جاتے ہیں۔ پھر افسوس ہوتا ہے، افسوس کے علاوہ پھر کچھ بھی حاصل نہیں۔ پھر وہ سوچتا ہے کہ میں بھی چلا جاتا تو میرے بھی 40 دن مکمل ہو جاتے، مجھے بھی فائدہ ہو جاتا۔ تو یہ ٹال مٹول کی بنیاد پر یہ سارے نقصان ہیں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ میں موجود ہے۔ ظاہر بات ہے کہ انسانی ضروریات ہوتی ہے، اس لیے وہ باہر نکلتے ہیں اپنی ضروریات خریدنے کے لیے۔ تو جہاں دیکھتے ہیں وہاں ان کے جیسا کوئی سچا پکا صحابی نظر آتا ہی نہیں ہے جو بلا عذر کے وہاں رک گیا ہو۔ ایسا صحابی، دو قسم کے لوگ نظر آتے ہیں ان کو۔ کتنی قسم کے؟ بس 2 قسم کے لوگ۔ یا تو ایسے لوگ نظر آتے ہیں کہ جو منافق ہیں، جن پر سکہ لگ چکا ہے، اوپر سے سر سے لے کر پاؤں تک جو نفاق میں ڈوبے ہوئے ہیں، ایسے لوگ نظر آتے ہیں کہ وہ اپنے منافق ہونے کی وجہ سے غزوے میں شریک نہیں ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں نہیں گئے۔ یا دوسری قسم کے ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو پکے صحابہ ہیں لیکن وہ معذور ہیں، جیسے نابینا صحابی، یا پاؤں سے معذور ہے، یا لنگڑے ہیں، چل نہیں سکتے ہیں ایسے صحابی ہے، یا چل سکتے ہیں لیکن لنگڑے ہیں ایسے صحابی ہیں، جن کے پاس کوئی نہ کوئی عذر تھا، بیمار تھے، ایسے صحابہ ہی نظر آتے ہیں۔ باقی ان 2 قسم کے علاوہ کوئی اور صحابی نظر نہیں آتے ہیں۔ اور یہ دونوں باتیں حضرت کعب میں تو نہیں تھی، اللہ نے ان کی حفاظت کی تھی نفاق سے، اس لیے وہ منافق بھی نہیں تھے نعوذ باللہ، وہ تو سچے پکے صحابی تھے، اور وہ بیمار بھی نہیں تھے۔ خود کہتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جتنی مجھے تندرستی اور جتنی مجھے مالداری حاصل تھی، ایسا کوئی وقت ایسی حالت میری کسی بھی غزوے کے وقت نہیں تھی۔ میں اس سے پہلے کمزور تھا لیکن غزوہ تبوک کے موقع پر اچھی حالت میں تھا۔ اس لیے جب ان لوگوں کو وہ دیکھتے تھے تو اس وقت پچھتاتے تھے کہ کاش کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلا جاتا۔ یہ حدیث میں اسی طرح کے الفاظ ہے، فَيَا لَيْتَنِي فَعَلْتُ، کاش کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں شریک ہو کر غزوے میں چلا جاتا، لیکن میرے لیے ثُمَّ لَمْ يُقَدَّرْ ذَلِكَ لِي، میرے لیے یہ مقرر نہیں ہوا، مقدر اللہ کی جانب سے نہیں ہوا۔ تو اس لیے میرے دوستو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کسی بھی اچھے کام کو انجام دینا چاہیں، اللہ ہمارے دل میں ارادہ ڈالے تو ہم کیا کر لیں؟ اس کام کو انجام دے دیں۔ دل میں ارادہ اللہ کے راستے میں جانے کا آتا ہے، جس وقت کے لیے آتا ہے تو اس کے لیے اپنے ارادے کو پختہ کر کے اپنی تیاری میں لگ جائیں اور اس دن اللہ کے راستے میں نکل جائیں۔ یہ ہمارا اسلامی طریقہ ہے، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ کریں گے انشاءاللہ، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔